کورونا نے جو تباہی مچائی ہے وہ آپ سب کے سامنے موجود ہے۔ اس عالمی وبا نے بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک کی معیشت کو تباہ و تاراج کر کے رکھ دیا ہے۔ وہ حکومتیں جو جوہری طاقت سے لیس ہیں، ایک خوردبینی جرسوں میں یعنی وائرس کے آگے بے بس و لاچار نظر آتی ہیں۔ اس سے پہلے کہ اس وائرس سے ہونے والی بیماری پر مزید روشنی ڈالوں، اس وائرس کا تھوڑا سا تعارف ہو جائے۔ یہ ایک RNA وائرس ہے جو سردی، زکام اور فلو کے زمرے میں آتا ہے۔ اس کا اصل نام سارس کورونا وائرس 2 ہے اور اس سے ہونے والی بیماری کو کووڈ-19 کہا جاتا ہے۔ یہ جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوا ہے۔ اس کے اوپری سطح پر نوکدار کیل یا کانٹے دار اجسام ہوتے ہیں، اسی لیے اس کو کورونا وائرس سے بھی پکارا جاتا ہے، جو پروٹین کے سالمات سے بنتے ہیں اور یہی نوکدار پروٹین کے ذریعے وائرس ACE2 ریسپٹار کے ذریعے شوشی خلیوں یا پھیپھڑوں کے خلیوں میں داخل ہوتا ہے۔ یہ جاننا بہت ہی اہم ہے کہ وائرس طفیلی جاندار ہوتے ہیں اور ان کی نشوونما اور تقسیم انسانی خلیوں کے اندر واقع ہوتی ہے۔ اگر ان کو انسانی خلیے نہ ملیں تو یہ زندہ نہیں رہ سکتے۔ بالفاظ دیگر، وائرس کو ختم کرنا ہو تو خلیوں کو مارنا ہوتا ہے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وائرس کو مارنے کے لیے انسانی خلیوں کو جو پھیپھڑوں کے اندر اپنا گھر بنائے ہوئے ہیں مار دیا جائے۔ مطلب یہ کہ کووڈ ایک سانس کی بیماری ہے جس میں وائرس بیمار شخص سے دوران تنفس آبی بخارات کے ذریعے پھیپھڑوں میں داخل ہوتے ہیں۔ جب یہ وائرس کا اندراج خلیوں کے اندر ہو جاتا ہے تب چاہے گرم پانی کے غرارے کر لیں، گرم پانی پی لیں یا پھر بھاپ کے سانس کے ذریعے اندر لینا وغیرہ، یہ سب بے فائدہ ہوتا ہے۔ ہاں، اس کے برعکس بھاپ سے چہرہ ضرور جھلس سکتا ہے اور ہوا کی نالیوں کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ ابھی کووڈ کی پہلی لہر سے جان بھی نہ چھوٹی تھی کہ دوسری لہر نے آ دبوچا۔ وائرس کے مختلف نئے اقسام ابھر کر سامنے آ رہے ہیں۔ ان میں جینیاتی تبدیلیاں مرض کے پھیلاؤ کو روکنے میں ناکام رہی ہیں۔ یہ وائرس کے نئے اقسام جینیاتی تبدیلی سے اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، جس کے نتیجے میں آئے دن وائرس اپنی ہیت تبدیل کر رہا ہے۔ برطانیہ، برازیل، کیلیفورنیا اور جنوبی افریقہ کے جینیاتی تبدیل شدہ وائرس جینیٹیکلی میوٹینٹ ان لوگوں کو بھی متاثر کر سکتے ہیں جن کو ٹیکہ لگ چکا ہے۔ مگر اچھی بات یہ ہے کہ مرض میں اتنی شدت نہیں ہوتی۔ ہندوستان کا تبدیل شدہ وائرس جو B1617 کہلایا جاتا ہے، جس کے جینیاتی ترتیب میں E484Q اور L452R میں 2 مقام پر تبدیلی دیکھی گئی، اس لیے اس کو دوہرا تبدیل شدہ وائرس یا ڈبل میوٹینٹ کہتے ہیں۔ اب تو بنگال میں ٹرپل میوٹینٹ کا بھی پتہ چلا ہے۔ اس تبدیل شدہ وائرس میں وائرس کا نوکدار پروٹین، اسپائک پروٹین، جو اس کی سطح پر ہوتا ہے، 3 طرح سے تبدیل ہوا ہے، جس کا راست تعلق جینیاتی کوڈ کی تبدیلی سے ہے۔ اس میں H146 اور Y145 حذف ہوئے ہیں۔ E484K اور D1614 میں تبدیلی آئی ہے۔ یہ وائرس نہ صرف تشویشناک حد تک متعدی ہیں بلکہ RT-PCR ٹیسٹ جیسے تشخیصی امتحان سے بھی ان کی تحقیق ہو نہیں پاتی۔ یہ اتنے طاقتور ہیں کہ کم عمر کے صحت مند افراد بھی اس سے جاں بحق ہو رہے ہیں۔ جو دوائیں تھوڑا بہت اثر دکھاتی ہیں وہ بھی ناکام ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ مشیگن اسٹیٹ یونیورسٹی امریکہ کے ایپیڈیمیولوجی اینڈ بایو اسٹیٹسٹکس کے پروفیسر برہمر مکھرجی کی پیشن گوئی کے مطابق مئی کے مہینے میں ہندوستان میں ہر دن 5 لاکھ افراد اس مرض کا شکار ہوں گے اور روزانہ 5000 سے زائد اموات ہوں گے۔ یہ تو ابھی کووڈ کی دوسری لہر ہے۔ خدشہ یہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ تیسری لہر اس سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے اگر خاطر خواہ احتیاطی تدابیر نہ اپنائے جائیں تو۔
فی الحال اس خطرناک وبائی صورتحال کا مقابلہ صرف ایک ہی طریقے سے کیا جا سکتا ہے جو سنت نبوی بھی ہے اور کافی مؤثر بھی ہے، وہ ہے قرنطینہ یا کوارنٹائن کا اطلاق۔ اچھی قسم کا ماسک یا نقاب کا استعمال، سماجی دوری یا فاصلے کو برقرار رکھنا اور کسی بھی اجتماع سے اجتناب کرنا بشمول مذہبی اجلاس کے اہم ترین پہلو ہیں۔ بہتر ہے کہ گھر پر ہی نمازیں ادا کریں۔ گھر سے نوجوان افراد یا برسر روزگار طبقہ غیر ضروری طور پر باہر نہ نکلے۔ اسی میں سارے خاندان اور معاشرے کی بہی خواہی مضمر ہے۔ جتنے وائرس کو زندہ رہنے کے لیے انسانی اجسام ملیں گے، اتنی ہی ان وائرس میں ضرر رساں جینیاتی تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ ان پریشان کن صبر آزما ہنگامی حالات میں ٹیکہ یا ویکسین لگوانا بے حد ضروری ہے۔ اب تک کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ جن کو بھی ٹیکہ دیا گیا ان کو کرونا کی وبا کا کوئی اثر نہیں ہوا، یا ہوا بھی ہے تو بہت ہی ہلکا، اور ایسے افراد بہت جلد چاق و چوبند ہو گئے۔ امریکہ میں 2 ویکسین لگائے جا رہے ہیں، ایک ہے فائزر اور دوسرا ماڈرنا۔ اب تک ان دونوں ویکسین کے اچھے نتائج نکلے ہیں۔ ان کو 2 حصوں میں 21 اور 28 دن کے وقفے سے دیا جاتا ہے۔ ہندوستان میں دستیاب ویکسین کوویکسین اور کووی شیلڈ ہیں۔ یہ دونوں ٹیکے بھی پر اثر اور اچھے ہیں۔ یہ جہاں بھی مل رہے ہیں فوراً لے لیں۔ بھارت کے کئی ریاستوں میں یہ ٹیکے مفت دیے جا رہے ہیں، تو دیر کس بات کی ہے؟ ٹیکہ لگوانے کے چند اہم فائدے مندرجہ ذیل ہیں۔ پہلا، کووڈ ٹیکہ لگوانے کے بعد کرونا بیماری ہونے کی شرح کافی درجے تک کم ہو جاتی ہے، اگر ہوتی بھی ہے تو ہلکی پھلکی نوعیت کی ہوتی ہے۔ دوسرا، پھیپھڑوں کو ناقابل تلافی نقصان نہیں ہوتا، ورنہ اگر بیماری سے بچ گئے تو عمر بھر کے لیے پھیپھڑوں میں داغ لگ جاتے ہیں، جس سے دائمی تنفسی مرض یا کرونک آبسٹرکٹیو لنگ ڈیزیز لاحق ہوتا ہے، اور ایسے مریضوں کا ہمیشہ کے لیے آکسیجن پر انحصار ہوگا۔ تیسرا، جن کو کرونا مرض ہو چکا ہے، یہ بات یاد رکھیں کہ ایسی کوئی ضمانت نہیں کہ ان کو پھر سے کرونا نہ ہو، اس لیے میری ان سے التجا ہے کہ وہ بھی ٹیکہ لگوائیں۔ اس طرح ان کے جسم میں کرونا بیماری کے خلاف قوت مدافعت میں کافی اضافہ ہو جائے گا۔ چوتھا، ٹیکہ لگوانے سے آپ کے عزیز و اقارب اور پڑوس میں رہنے والے اور ملنے ملانے والے، اور خاص طور پر ان افراد کو جن کو یہ ویکسین نہیں لگ سکتی، اس موذی مرض سے ان کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ پانچواں، جو لوگ ویکسین لیے ہیں ان کو اگر کرونا ہو جائے تو وہ اتنا متعدی نہیں ہوتا، یعنی ان سے یہ مرض پھیلنے کا کم اندیشہ ہوتا ہے۔ چھٹا، ویکسین سے ملنے والی قوت مدافعت قدرتی طور پر پائی جانے والی قوت مدافعت سے کافی دیر پا ہوتی ہے۔ ٹیکہ لینے کے تعلق سے غیر ضروری افواہوں پر توجہ نہ دیں، یہ دشمنوں نے بے پر کی اڑائی ہے تاکہ ہمارا جانی و مالی بہت زیادہ نقصان ہو۔ یہی سب کچھ تو کیا گیا پولیو ویکسین کے وقت بھی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کئی ملت کے بچے پولیو مرض کا شکار ہو کر اپاہج ہو گئے۔ خدارا ایسی غلطی پھر نہ کریں، یہ میری آپ سے ادباً گزارش ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، اگر آپ اور آپ کے خاندان والے باصحت و تندرست رہیں گے تو آئندہ انشاءاللہ ایسے کئی رمضان اور عیدین آپ کو نصیب ہوں گے۔ آیورویدا، یونانی اور ہومیوپیتھی دواؤں پر مطلق اعتبار نہ کریں، یہ غیر تحقیق شدہ ہیں، صرف زبانی جمع خرچ اور دعوے ہیں، کوئی مستند تحقیق اور سائنسی اعداد و شمار نہیں ہے، یا کسی مستند بین الاقوامی سائنسی جریدے میں نہ تو شائع ہوئے ہیں اور نہ شائع ہونے کی توقع ہے۔ جہاں تک ریمڈیزیور نامی دوا پر تحقیق ہوئی ہے، یہ بات ثابت ہے کہ جو کووڈ کے مریض دواخانے میں شریک تھے جن کو یہ دوا دی گئی، اوسطاً 5 دن پہلے ان کے مرض میں اضافہ ہوا ہے بنسبت ان کے جن کو یہ دوا نہیں دی گئی۔
حوالہ ملاحظہ کر لیں۔ موجودہ حالات میں جبکہ وائرس تبدیل ہو رہا ہے، اس دوا کے بیماری پر کیا اثرات ہیں، کوئی سائنسی تحقیقی مقالہ ابھی تک نظر سے نہیں گزرا۔ ایک اور دوا ڈیکسا میتھازون جو سوزش کو کم کرتی ہے، اس کے استعمال سے ایسے کووڈ کے مریض جو برائے انتہائی نگہداشت ICU دواخانے میں شدید مرض میں مبتلا تھے، سود مند ثابت ہوئی ہے۔ اسکرین پر موجود تحقیقی مقالہ آپ کے مطالعے کے لیے پیش کرتا ہوں۔ اس مرض سے روبہ صحت ہونے والے کے خون سے مدافعتی اجزاء کنوالسنٹ سیرم نکال کر کرونا کے مریضوں کو دیا جا سکتا ہے، مگر اس کا اثر اس بات پر منحصر ہے کہ مدافعتی اجزاء یا اینٹی باڈیز کی کتنی مقدار خون میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی متغیرات یا ویریبلز اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ ویسے حال ہی میں نیو انگلینڈ جرنل آف میڈیسن میں چھپی ایک تحقیق کا محاصل کوئی فائدہ مند ثابت نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ مونوکلونل اینٹی باڈیز کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے جو تجربے گاہ یا لیبارٹری میں تیار کیے جاتے ہیں۔ فی الحال یہ ابھی زیر تحقیق ہیں، ان سے آئندہ اچھی امید کی جا سکتی ہے۔ یہاں ایک بات اہم ہے کہ اینٹی بایوٹکس جو جراثیم کے خلاف استعمال ہوتے ہیں وہ خلیوں کے باہر جراثیم کش ہوتے ہیں۔ وائرس خلیے کے اندر ہوتے ہیں، اس لیے ان تک اینٹی بایوٹکس کی رسائی نہیں ہوتی، اس لیے وائرل انفیکشنز میں اینٹی بایوٹکس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹرز وائرل انفیکشنز میں اینٹی بایوٹکس کا استعمال مطلق نہیں کرتے۔ یاد رکھیے، جب تک آپ کو مستند حوالہ جات پیش نہ کیے جائیں، کسی بھی دعوے کو قبول نہ کیا جائے، جیسا کہ میں نے اوپر حوالہ جات دیے ہیں۔ ہاں، آکسیجن اور مصنوعی آلہ تنفس یا وینٹیلیٹرز یا بی پیپ یا سی پیپ سے کووڈ کے مریضوں کی پیچیدہ صورتحال میں استفادہ ہو سکتا ہے، یہ تحقیق شدہ بات ہے۔ جسم میں مدافعتی نظام کو اضافہ دینے والی کوئی دوا کارگر نہیں ہے۔ اگر کوئی اس طرح کا دعویٰ کرتا ہے تو سوائے ایک خود ساختہ مفروضے کے کچھ نہیں۔ باقی تمام چٹکلے ہیں، چاہے بھاپ کا معالجہ ہو، کاڑھا پینا، الائچی، سبز چائے، ہلدی، کئی قسم کے ٹوٹکے، جوشاندے اور خمیر، پتہ نہیں اور کیا کیا نسخے سوشل میڈیا میں گردش کر رہے ہیں اور جن کی اشتہار بازی ہو رہی ہے، سب فضول ہیں۔ ہاں، سانس لینے کے یوگا کی بھی کافی تشہیر ہو رہی ہے۔ جب آپ وائرسز سے آلودہ ہوا میں گہری سانس لیتے ہیں تو آبی بخارات یا ایروزول وائرسز کو پھیپھڑوں کے اندر تک پہنچا دیتے ہیں، اور جب سانس کو روک کر ہوا کے اخراج کو روک دیا جاتا ہے تو وائرس کی کافی مقدار آرام سے ششی خلیوں میں داخل ہو جاتی ہے اور کووڈ جیسی خطرناک بیماری لاحق ہو جاتی ہے۔ کووڈ بیماری میں اصل مسئلہ قوت مدافعت کا بڑھنا ہے، نہ کہ قوت مدافعت کا کم ہونا، جس کی مدافعت سے تقریباً 2 ہفتوں میں وائرس تو ختم ہو جاتے ہیں، لیکن جسم کا مدافعتی نظام بدستور پھیپھڑوں میں سوزش و خراش پیدا کرتا رہتا ہے، جس کو ہائپر سینسیٹیو نیمونائٹس کہا جاتا ہے، جو کووڈ نیمونیا کی شکل اختیار کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے پھیپھڑوں کی ہوادانیوں یا آلویولی سے لگی باریک خونی شریانوں کو نقصان پہنچتا ہے اور ان سے پانی، خون اور خون کے سفید جسیمیں نکل کر ان ہوادانیوں یعنی آلویولی میں جمع ہوتے ہیں، جس کے باعث آکسیجن کا خون میں تبادلہ متاثر ہوتا ہے، نتیجتاً سانس لینے میں دشواری پیدا ہوتی ہے۔ اگر کووڈ نیمونیا طویل میعادی ہو جائے تو پھیپھڑے داغدار اور بیکار ہو جاتے ہیں۔ جب پھیپھڑے مکمل طور پر بیکار ہو جاتے ہیں تو آکسیجن کی کمی کی وجہ سے ایسے مریضوں کی رحلت واقع ہوتی ہے۔ ایک مشین ECMO ایکسٹرا کارپوریل ممبرین آکسیجنیشن خون میں آکسیجن پہنچا سکتی ہے، مگر کب تک اس مشین سے لگے رہیں گے؟
اکثر اشخاص نفسیاتی دباؤ یا ڈپریشن یا ذہنی تناؤ کے تعلق سے پوچھتے رہتے ہیں۔ اس تناظر میں عالمی ادارے صحت نے بیان جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اس عالمی وبا کے دوران ذہنی حالت پر نقصان دہ اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ اس لیے چند سفارشات بھی پیش کی گئی ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر کسی حد تک ذہنی صحت پر پڑنے والے منفی اثرات کو کم کیا جا سکتا ہے۔ انسان سماجی حیوان ہے، وہ تنہائی کو زیادہ سہ نہیں سکتا، خصوصاً بچے اور نوجوان طبقہ ذہنی دباؤ کا شکار رہتے ہیں۔ مردوں کو مالی خدشات گھیرے ہوئے ہیں اور اس پر مہنگائی کی مار۔ خواتین کا حال تو اور برا ہے، وہ وبائی مرض سے زیادہ ماحول کا تناؤ شدت سے محسوس کر رہی ہیں۔ گھر چلانے کی پریشانی، بچوں کے مستقبل کی فکر مند شوہر کو دیکھ کر فکر، خواتین کو اس ذہنی اذیت سے نکالنے کی اشد ضرورت ہے۔ آئے دن رشتہ داروں سے بری خبریں ملتی رہتی ہیں۔ ٹی وی اور سوشل میڈیا بھی اس آگ میں تیل چھڑکتا نظر آتا ہے۔ ایسی صورتحال میں میرا مشورہ ہے، جسمانی اور دماغی صحت ایک دوسرے سے منسلک ہوتی ہے۔ گھر میں ہی ہلکی پھلکی ورزش کریں، ہو سکے تو اہل خانہ اس میں شامل ہوں۔ کھلی ہوادار فضا جیسے گھر کی چھت پر یا ہوادار کمرے میں ورزش کا اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، کچھ وقت عبادت میں گزاریں۔ میری اپنی رائے ہے، آج کل قرآن فہمی کے لیے آن لائن عربی صرف و نحو کے کلاسز عام ہو گئے ہیں۔ یہ ویڈیو نیٹ پر مفت دیکھے جا سکتے ہیں۔ جب آپ عربی سیکھ جائیں گے تو قرآن خوانی کا لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ کا راست تعلق پیدا ہو جاتا ہے، مترجم کی ضرورت نہیں رہتی۔ کچھ وقت بچوں کی تدریس میں بھی صرف کریں، ان کے ساتھ چھوٹی چھوٹی سرگرمیاں کر کے سیکھنے والے منصوبوں کا اہتمام کریں۔ بچے بہت ذہین ہوتے ہیں، ان کو ایسے کام دیجیے جس میں تحقیقی اور تخلیقی صلاحیتیں استعمال ہوتی ہیں۔ ٹی وی، کمپیوٹر یا اسمارٹ فون پر معلوماتی پروگرامز دیکھیں، خبرناموں، ٹاک شوز، سیاسی پروگرام سے پرہیز کریں۔ ویڈیو کانفرنس، ویبینار، ویڈیو فون کال سے رشتہ داروں اور دوست احباب سے ربط رکھیں۔ جب بات کریں تو ذہنی پریشانی اور نفسیاتی مسائل کا ذکر نہ کریں۔ اگر آپ مصنف ہیں تو اپنے تصانیف سے، اگر شاعر ہیں تو اپنے اشعار سے اردو زبان کی خدمت کریں۔ اردو داں افراد خود اپنے خیالات قلم بند کریں۔ ادبی سرخے سے پرہیز کریں۔ 2 لفظ ہی کیوں نہ ہو، خودی میں ڈوب کر لکھیں۔ اپنی خودی کی پرورش کریں، اپنے جذبات کی ترجمانی کریں، اچھی کتابوں اور کلام کا مطالعہ کریں۔ دور حاضر میں بہت کچھ آن لائن موجود ہے، اچھے قلمکاروں کی کتابیں اور استاد شعراء کا کلام وغیرہ۔ اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ ادبی سرخہ نہ ہونے پائے، کٹ پیسٹ اور فارورڈ نہ کریں۔ اپنی خود ساختہ تحریریں جیسے بھی ہوں باعث فخر ہوتی ہیں، وہ شخصیت سازی اور خود اعتمادی کو بحال کرتی ہیں۔ آخر میں ایک اور بات کی وضاحت ضروری سمجھوں گا، جس طرح کرونا وائرس کی جینیاتی تبدیلی اسے مزید متعدی اور ہلاکت خیز بنا سکتی ہے، اسی طرح اس وائرس میں وقت کے ساتھ ساتھ جینیاتی تبدیلی سے اس کا موذی اثر بھی کم ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے یہ وائرس اپنی موت آپ ہی مر جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بیماری کا نزول اللہ کی طرف سے ہے اور شفا بھی اللہ ہی کی دین ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری جس کی دوا بھی نازل نہ کی ہو۔ ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء۔ یہاں پر لفظ انزلہ توجہ طلب ہے، یہاں مرض اور شفا دونوں کا انزال مراد ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ
فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل. ہر بیماری کی دوا ہے. جب دوا بیماری کے موافق یا مطابق ہو جاتی ہے تو اللہ عز و جل شفا عطا فرماتا ہے. ان دو احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ کسی بیماری کا علاج ڈھونڈنا یا دوا سے علاج کرنا توکل علی اللہ کے خلاف ورزی نہیں ہے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عین اتباع کے مطابق ہے. اللہ تعالیٰ آپ تمام کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے. کووڈ کے اس خطرناک مرض سے نجات پانے کے لیے تمام احتیاطی تدابیر کا خیال رکھیے. اللهم رب الناس اذهب البأس اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اے اللہ انسانوں کے پروردگار، تکلیف کو دور فرما دے، شفا یابی سے نواز کہ تو ہی شفا دینے والا ہے. تیری شفا کے علاوہ کوئی شفا نہیں. ایسی شفا عطا فرما جو کسی قسم کی بیماری نہیں چھوڑتی. آمین ثم آمین.